اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، دعا و سلام اور آداب عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہماری گفتگو کا سلسلہ اسلامک بینکنگ کے بارے میں یہ سلسلہ جاری تھا، اور اس عنوان کی ذیل میں مختلف طریقے اور قواعد بتانے کی ہم نے کوشش کی، کیونکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے قرآن مجید اور ائمہ ہدی یعنی قرآن و سنت میں ربا کو حرام قرار دیا ہے اور ربا کی بڑی مذمت ہوئی ہے، تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ربا اور سود کی لعنت سے اجتناب کریں۔ لیکن بینک ہماری اجتماعی اور معاشرتی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور بینک میں معمولاً سودی نظام حاکم ہے۔ لذا آپ کی خدمت میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اسلام کے بتائے ہوئے قواعد اور اصولوں کے مطابق اگر ہم عمل کرنا چاہیں گے تو ہم بینکنگ نظام کو بھی اسلامی نظام میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اپنے اقتصادی نظام کو بھی اسلام کے قواعد اور طریقوں کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، ہم سب گناہ اور معصیت سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس عنوان کے ذیل میں مختلف طریقے اور مختلف قواعد آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ آج آپ کی خدمت میں بینک میں بہت زیادہ کارآمد اور بہت زیادہ قابل استفادہ ایک عقد ہے، اس عقد کا نام عقد مرابحہ ہے۔ پہلے ہم اس عقد کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، پھر اس کے بعد احکام اور شرائط کی طرف جائیں گے۔ فقہ کی کتابوں میں عقود کی مختلف جہات سے جب اس کی تقسیم کرتے ہیں، ان مختلف جہات سے تقسیمات میں سے ایک قسم کی تقسیم یہ ہے کہ بائع کوئی چیز بیچنے والا بازار سے کوئی چیز خریدنے کے بعد مشتری کو اور گاہک کو یہ بیچتا ہے تو اس کی دو صورت ہوتی ہے: قیمت خرید، اور اس چیز کے لیے جتنی لاگت اس کے لیے پڑی ہے وہ لاگت بتا کے بیچتا ہے یا لاگت بتائے بغیر بیچتا ہے، یعنی جتنی قیمت میں خریدی ہے اور جتنی قیمت اس کے یہاں تک اور بازار تک اور دکان تک لانے کے لیے اس پہ پڑی ہے، وہ پوری لاگت بتانے کے بعد بیچتا ہے۔ تو بیچنے کی دو صورت بنتی ہے: پوری لاگت بتانے کے بعد کچھ درصد اضافہ کر کے، مثلا فرض کریں پوری لاگت 100 روپے میں ہے، تو وہ کہتا میں پوری لاگت ہمارے لیے 100 روپیہ ہے، میں آپ کے لیے 110 میں بیچ رہا ہوں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 نہ کہیں بلکہ 2% آپ سے سود کھا رہا ہوں، اس طرح سے بتا کے بیچ دیں، تو اس صورت کو کہتے ہیں بیع مرابحہ۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے بتا دیں، بتانے کے بعد تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ کر لیں، مثلا 100 روپے میں لاگت ہے، آپ کی خاطر میں آپ کو 10 روپے کم کر کے بیچ رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں بیع موازعہ۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اصلاً بتائے بغیر کتنے میں ہمیں پڑی ہے، بتائے بغیر وہ چیز آپ بیچ دیں، چاہے آپ کے لیے 100 میں پڑی ہو، چاہے 110 میں پڑی ہو، آپ مشتری کے ساتھ ایک خاص قیمت پہ توافق کرنے کے بعد، طرفین کی رضایت کے بعد آپ اس چیز کو بیچ دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں بیع مساومہ۔ بس 3 قسم کی بیع ہو گئی: قیمت کے بتا کے بیچنے کے اور نہ بتانے کے حساب سے۔ بتائے بغیر بیچ دیں تو بیع مساومہ ہے، بتا کے بیچ دیں تو اس کی دو صورت ہوتی ہے: کچھ اضافی سود کے ساتھ بیچ دیں یا کم کر کے بیچ دیں۔ کم کر کے بیچ دیں گے تو مساومہ کہتے ہیں، اضافی سود کے ساتھ بیچیں گے تو اس کو بیع مرابحہ کہتے ہیں۔ خوب، یہ اس عقد کی تھوڑی سی وضاحت تھی۔ اب ناظرین گرامی قدر، جیسے آپ کے معلوم ہے، جب یہ ایک بیع ہے، خرید و فروخت کے ایک قسم ہے اور عقد بھی ہے، تو ظاہر سی بات عقد کے جتنے بھی عمومی احکام و شرائط ہے اس میں ہونا ضروری ہے۔ بیع ہونے کے اعتبار سے، خرید و فروخت ہونے کے اعتبار سے، خرید و فروخت کے جتنے شرائط اور احکام جو ہم نے بتائے ہیں،
ان تمام احکام و شرائط کی رعایت کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ یہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ یہ اس عقد کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہو گئی۔ یہ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے مرابحہ عادی ہے۔ مرابحہ عادی سے مراد یہ ہے بائی کے پاس پہلے سے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی مثلا گاڑی ہے، مشتری آ کے کہتا ہے کہ یہ گاڑی مجھے بیچ دیں، تو یہ بائی کہتے ہیں یہ گاڑی میں نے اتنے میں خریدی ہے اور وہاں سے بازار لانے تک اس کے لیے مزید مثلا مزدوری یا مزید میں نے خرچہ کیا ہے، خرچہ کرنے کے بعد پوری لاگت یعنی بیچنے کے اس مرحلے تک پوری لاگت کا حساب کرنے کے بعد کہتے ہیں اتنی لاگت مجھے پڑی ہے اور 2%، 10%، 3%، یا آپ ایک مقدار معین کر لیں، مثلا 1000 روپے 2000 روپے میں اضافی کھا رہا ہوں، اس طرح سے بیچ دیں، تو اس کو کہتے ہیں مرابحہ عادی۔ لیکن معمولاً بینکوں میں مرابحہ عادی والا معاملہ بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں بینک کے ہاں کوئی ایسا انبار، کوئی ایسا اسٹاک کرنے کے ذخیرہ کا پروگرام نہیں ہے کہ جس طرح اس کے لیے کوئی مارکیٹ ہو، کوئی چیزیں ان کے پاس پہلے سے موجود ہوں۔ بس یہاں پہ کوئی دوسرا طریقہ ہے، وہ دوسرا طریقہ یہ ہے مرابحہ سفارشی یا ڈیمانڈ یا درخواست۔ ایک مشتری جس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اب وہاں پہ کوئی شے کی صورت میں ہو، چاہے منفعت کی صورت میں ہو، چاہے حقوق کی صورت میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کسی مشتری کے لیے کسی کی خدمت کی ضرورت ہے یا کسی مشتری کے لیے کسی شے کی ضرورت ہے، منتہا وہ خدمت اس کو نہیں مل رہی ہے یا وہ چیز اس کو نہیں مل رہی ہے، تو بینک کے پاس آ جاتا ہے اور بینک سے کہتا ہے ہمیں فلانی چیز کی ضرورت ہے یا فلان کی خدمت کی ضرورت ہے۔ بس بینک کے پاس پہلے یہ چیز موجود نہیں ہے۔ مشتری جب ڈیمانڈ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، تو بینک جا کے بازار سے وہ چیز خریدتا ہے، نقد پہ خریدتا ہے۔ نقد پہ خریدنے کے بعد پھر وہ پوری لاگت بتا کے اس مشتری کو مرابحہ کے طور پر بیچ دیتا ہے۔ اب وہ مرابحہ میں جو سود بڑھا کے، جو منفعت بڑھا کے وہ بینک بیچ رہا ہے، اس میں اپنا سود کا لحاظ کرتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں 10 لاکھ میں اس کو گاڑی ملی ہے، اب یہ 10 لاکھ میں جو گاڑی ملی ہے وہ مشتری کو مرابحہ کے طور پر بیچ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں 10 لاکھ میں نے خریدی ہے، 11 لاکھ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، تو اس صورت میں 11 لاکھ میں وہ بیچ دے گا، تو بینک کے لیے اپنا سود بھی اور منفعت بھی مل گئی اور اس مشتری کو اپنی گاڑی بھی مل گئی اور مشکل بھی حل ہو گئی، تو یہ بیع مرابحہ کہتے ہیں۔ بس یہاں تک ناظرین گرامی قدر کچھ حد تک اس بیع کی حقیقت اور اس بیع کی ماہیت اور اس کی جو شرائط ہے اس کے بارے میں تھوڑے سے آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے، لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا بیع مرابحہ کا اور بیع ادھار یا بیع نسیہ کہیں، یہ بیع فروش اقساطی کہیں، قسطوں پہ بیچنے کے ساتھ اس کا کیا فرق پڑا؟ وہاں پہ بھی تقریباً ایسا ہی ہو رہا تھا، بینک کوئی چیز خریدنے کے بعد پھر منگی قیمت پہ قسطوں پہ بیچتا تھا، اور یہاں پہ بھی ایک چیز خریدنے کے بعد وہ قیمت بتانے کے بعد پھر منگی قیمت پہ بیچ رہا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا۔ ہاں، کئی جہات سے ان کے درمیان فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے، بیع نسیہ میں اس مبیع یا بیچی جانے والی چیز کی قیمت کا بتانا کوئی ضروری نہیں تھی۔ قیمت بتائے بغیر وہ کہیں دیکھیں میں آپ کو اتنے میں بیچ رہا ہوں، مثلا اسی گاڑی کی مثال، گاڑی مجھے 10 لاکھ میں پڑی ہے، آپ کو 11 لاکھ میں بیچ رہا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں ابتدا سے ہی میں آپ کو قسطوں پہ، ادھار پہ یہ گاڑی 11 لاکھ میں بیچ رہا ہوں، ممکن ہے مجھے 10 لاکھ میں پڑی ہو، ممکن ہے 9 لاکھ میں پڑی ہو، ممکن ہے 8 لاکھ میں پڑی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس یہ پہلا فرق ہو گیا بیع فروش اقساطی یا ادھار یا نسیہ اور مرابحہ کے درمیان۔ پہلا فرق یہ ہے، اس میں بیچی جانے والی چیز کی اصل لاگت بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں اصل لاگت کو بتانا ضروری ہے، یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے، جب لاگت کا بتانا ضروری ہو گئی تو اس کا مطلب ہے بیع مرابحہ میں مبیع
ایسا ہونا چاہیے، یعنی یہ جو بیچی جانے والی چیز ہے ایسی چیز ہو جس کے لاگت بتانا ممکن ہو، لاگت کا معین کرنا ممکن ہو۔ اگر لاگت کا معین کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں بیع مرابحہ یہاں پہ صحیح نہیں ہے۔ وحالانکہ اس صورت میں فروش اقساطی یا بیع نسیہ ممکن ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے ممکن ہے، مثلا ایک مثال، آپ کسی مارکیٹ میں جانے کے بعد کئی چیزیں، 3-4 چیزیں ساتھ میں خریدنے کے بعد اکاؤنٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کتنا ہو گیا، وہ مجموعی کوئی قیمت آپ کو بتا دیتے ہیں اور قیمت آپ دے کے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر گھر آنے کے بعد آپ حساب کرتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہے ہر چیز کی جو قیمت ہمیں پڑی ہے، جو لاگت ہمیں پڑی ہے وہ لاگت معین نہیں ہے، تو اس کو بیچتے وقت بھی آپ کوئی خاص قیمت معین نہیں کر سکتے ہیں۔ بس دوسرا فرق یہ ہو گیا، بیع مرابحہ میں مبیع اور بیچی جانے والی چیز کے لیے قیمت اور لاگت کا معین کرنا ممکن ہو۔ اگر ممکن نہیں ہے تو یہ والی صورت اور یہ والا عقد ممکن نہیں ہے۔ ایک تیسرا فرق بھی ہے، تیسرا فرق یہ ہے، بیع ادار میں ادار ہے، یعنی وقت اور آپ مہلت دیتے ہیں مشتری کو، لیکن یہاں پہ مرابحہ میں حتماً کوئی ادھار پہ بیچنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے چند صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کہیں دیکھیں یہ 10 لاکھ میں گاڑی مجھے ملی ہے، 11 لاکھ میں آپ لے لیں اور نقدی ہو۔ بس بیع مرابحہ میں نقدی یعنی ثمن اور مسمن یعنی قیمت اور چیز دونوں نقدی ہو، اس ہاتھ پہ دیں اور اس ہاتھ پہ لیں، پھر بھی بیع مرابحہ ہو، یہ ممکن ہے۔ یہ تیسرا فرق ہو گیا۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ نسیے پہ آپ بیچیں گے تو اس صورت میں بھی ان کے درمیان فرق ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ فروش اقساطی میں ہم نے کہا تھا قسطیں بھی معین ہو، قسطوں کی مقدار بھی معین ہو اور مدت اور مہلت بھی معین ہو۔ یہاں پہ ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے آدھی قیمت آپ ابھی لے لیں اور مابقی قیمت قسطوں پہ دے دیں، یا مابقی قیمت آپ ادھار اس کو دے دیں یعنی مہلت دے دیں، ایک دم اور ایک دفعے میں آپ کو ادا کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور قسطوں پہ اگر دینا چاہتے ہیں تو قسط تمام اقساط کا، تمام قسطوں کا اس کی مقدار معین ہونا اور برابر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض قسطیں کم ہو، بعض قسطیں زیادہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ بس بتانے کا مقصد یہ تھا بیع مرابحہ ایک بیع ہے، ایک خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہے، لذا اس میں عقود کے تمام احکام اور شرائط کی رعایت کرنے کے علاوہ بیع کے احکام اور اس کی شرائط کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ ساتھ میں بیع مرابحہ میں مشتری کے لیے زیادہ ڈھیل ہے اور گنجائش ہے، اس وجہ سے بینکوں میں معمولاً بیع مرابحہ کا عقد اور یہ والا معاملہ اور یہ والی ایگریمنٹ واقع ہوتی ہے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے اقتصادی نظام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق چلانے کے لیے اور بینکنگ نظام کو اسلامی بنانے کے لیے اسلام کے بتائے ہوئے معاملات کو سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد ان پہ عمل کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو یہ تمام مسائل ہمارے لیے حل ہو سکتے ہیں اور مشکلات ختم ہو سکتی ہے، ہمارے اقتصادی نظام بھی چل سکتا ہے، معاشرتی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور خدا کی معصیت سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔